بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 78 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الکوثر کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ امر اول ترجمہ سن لیجیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجیے گا۔ اعطینا، یہ باب فعال سے ہے، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم۔ اعطا یعطی اعطاء، کسی چیز کو دینا۔ الکوثر، یہ جو ہے فعل کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ کثرت سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے خیر کثیر۔ اور باب کارما سے کاثر یکثر کثرتاً، زیادہ ہونا۔ انحر، یہ باب فتح سے فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ نہر کہتے ہیں گلے پر مالنے کو یا قربانی کرنا، خاص طور پر اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے۔ شانی، اس کا معنی ہے دشمن، باب فتح سے جو ہے یہ اسم فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر۔ اس کا معنی ہے دشمنی کرنا، بغض رکھنا۔ الابتر، یہ صیغہ صفت مشبہ ہے، جس کا معنی ہے بے نام و نشان ہونا۔ اور باب سامع سے بطیر یبتر، کٹ جانا، اس سے مراد جو ہے وہ بے نام و نشان رہ جانا ہے۔ اس کے بعد امر ثالث، یعنی تفسیر سن لیجیے گا۔ سورۃ الکوثر جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے سورۃ الماعون میں اخلاق رذیلہ کا بیان تھا، اور اس اخلاق رذیلہ کے انجام کا ذکر تھا۔ اس صورت میں اخلاق حسنہ اور اوصاف جمیلہ کے حامل انسان کا بیان اور اس کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم، یا بعض اقوال میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے مارنے لگے اور آپ کو ابتر کہنے لگے۔ خصوصاً عاص بن وائل اور دیگر بعض مشرکین کا ذکر آتا ہے کہ ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتے کہ اس کے ذکر کو چھوڑ دو، اس کی فکر نہ کرو، یہ تو ابتر ہے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ جب خود مر جائے گا تو اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ابتر جو ہے اس عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہو۔ تو نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہتے تھے، اور اس سے مراد یہ لیتے تھے کہ آپ کے بعد جو ہے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر،
کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب کوثر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے متعلق جو ہے وہ مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ان میں سے پہلا قول جو اس کے معنی سے بھی مفہوم ہوتا ہے، یعنی الکوثر کا معنی ہے خیر کثیر، تو اس سے مراد بھی ہے وہ خیر کثیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ خیر اور بلائی عطا کی، اور یہ خیر اور بلائی عام ہے، اس سے مراد عام ہے وہ دنیاوی برکات اور بلائیاں مراد بھی ہیں، اور اخروی بلائیاں بھی اس میں داخل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الکوثر سے مراد نہر کوثر ہے، جو شب معراج میں جنت کی ایک نہر ہے، اور جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی تھی۔ اور اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں آپ کو عطا کیا جائے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے۔ تو کوثر سے نہر کوثر مراد لی جائے یا حوض کوثر مراد لیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں معنوں میں، وہ اس اعتبار سے کہ کوثر جو ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور اس نہر سے جو ہے وہ جو پانی دو پر نالوں کے ذریعے جو ہے وہ لا کر جو حوض کوثر ہے اس میں ڈالا جائے۔ تو اس میں دونوں قولوں میں یہ تطبیق دی جا سکتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بڑی نعمت کا ذکر تھا، یعنی اس سورت کی ابتدا میں کوثر کا، تو اس نعمت کے بدلے میں جو شکر ہے وہ بھی سب سے بڑی نعمت کے ذریعے مانگا گیا، کہ وہ سب سے بڑی عبادت کے ذریعے مانگا گیا، اور وہ عبادت ہے نماز۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ نماز چونکہ ایک جسمانی عبادت ہے، تو جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی حکم دیا گیا کہ وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجئے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کے ساتھ جس مالی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ کی جگہ جو ہے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید یہاں پر قربانی سے جو مالی عبادت بیان کی ہے، تو مالی عبادت کے علاوہ مشرکین کی مخالفت بھی اس سے مقصود ہے، کہ مشرکین جو جانور ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، وہ بتوں کی نام کی کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ نہر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے ذبح مراد ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کرنا، اور نہر کا دوسرا معنی جو ہے جو معروف بھی ہے وہ اونٹ کو ذبح کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کے اگلے ایک پاؤں کو باندھ دیا جائے اور اس کے بعد اس کے حلقوم پر نیزہ مارا جائے یا چھری ماری جائے، تو جس سے وہ نہر ہو جائے گا۔ اور قربانی کے لیے اگر مطلقاً نہر سے مطلقاً ذبح مراد لی جائے تو یہاں قربانی کے لیے نہر کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا کہ چونکہ عربوں میں عموماً اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، اس لیے ان کے عرف اور عادات کے مطابق یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ آیت جو ہے وہ کفار کے جواب میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دینا مقصود ہے کہ مشرکین جو آپ کو مقطوع نسل کہہ رہے ہیں اور بے نام و نشان رہ جانے کا طعنہ دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں، یقینی طور پر آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کے دشمن کے بے نام و نشان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ظاہری نسل خواہ چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا،
برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت کی جو ہے وہ عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں نصیب ہوں گی۔ اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ صحیح، مگر اولاد سے جو مقصود ہے یعنی نیک نامی اور ذکر خیر وہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی امت آپ کی روحانی اولاد ہے، اور بچے بچے سے لے کر ہر فرد امت کا جو فرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور عظمت اور محبت کے ترانے گا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور عقیدت سے نام لیتا ہے۔ اور ہر مسلمان اپنے کلمے میں، اپنی اذان میں، نماز میں اور دیگر جو ہے وہ عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ لیتا ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح جاری ساری رہے گا۔ اس کے بعد امر رابع، اس صورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر اس کا اسم ہے۔ اعطینا فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل ہے، قاف ضمیر مفعول بھی اول، الکوثر مفعول بھی ثانی۔ اعطینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر، پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فصل لربک وانحر، فا جو ہے یہ استنافیہ ہے یا عاطفہ سببیہ، صلی فعل امر ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، لربک یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا صلی فعل کے ساتھ، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ، اور انحر فعل امر اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فاعل مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ ان شانئک هو الابتر، ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے اور شانئک یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، ہوا ضمیر مبتدا اور الابتر یہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا ان کے لیے، اور ان پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی اپنے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔